اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم، میں ختم۔ عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ یہ قوس، یہ قوس، قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس۔ تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا معیار بناتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی مستند اور واضح صریح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں کوئی ایسی واضح اور صریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بہت سخت انکار منقول ہے۔ یہ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں، کوئی اگر یہ رائے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ رائے رکھتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے زیارت ہوئی ہے تو بھی اس کا اپنا موقف ہے، کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، تو بھی ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی یہ حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالی آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتی
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنی طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں، اور جب دو صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے، اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو لہذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی، اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے؟ اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے؟ تو جس نے اسے دیکھا ہوگا، جو اسے پہچانتا ہوگا، وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے۔ اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے؟ تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہیں، گفتگو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
اچھا پھر سنو، اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آفا تمارونہ ہو، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو؟ الا، اس بات پر ما یرا، انہوں نے جو دیکھا، کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا نا، زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھایا اٹھے، انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغیٰ، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی۔ تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔